ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ الفاظ ہیں سابق گورنر عشرت العباد کے۔ یہ ایک ایسے شخص کی طاقت کی کہانی سناتے ہیں جو قانون سے بھی بڑا تھا، ایک ایسا ڈان جس تک پہنچنا ریاست کے لیے بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ خوش آمدید۔ آج ہم کراچی کے جرائم کی دنیا کے ایک ایسے باب میں گہرائی سے اتریں گے جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے شعیب خان کے عروج اور اس کے ڈرامائی زوال کی۔ اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ کراچی کا یہ ناقابل تذکیر ڈان آخر کیسے دشمنوں کے جال میں پھنسا، کیسے ریاست خود اس کے خلاف ہو گئی، اور پھر کیسے اس کی کہانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک پر اسرار موت پر ختم ہوئی۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شعیب خان کراچی میں داؤد ابراہیم کا سب سے بھروسے مند آدمی تھا، ایک ایسی طاقت جسے کوئی چیلنج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے، اس کھیل کے دو مرکزی کردار تھے۔ ایک طرف تھا دماغ یعنی شعیب خان، اور دوسری طرف تھی طاقت حاجی ابراہیم بھولو، جو اس کے ہر منصوبے کو حقیقت بناتا تھا۔ ان دونوں کا اتحاد ہی اس جرائم کی سلطنت کی بنیاد تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر سلطنت میں دراڑیں ضرور پڑتی ہیں۔ یہاں پہلی دراڑ پڑی چھوٹا راجن پر ایک ناکام حملے سے۔ بھولو کی اس ناکامی نے نہ صرف داؤد کو شعیب سے بدگمان کیا، بلکہ خود شعیب اور بھولو کے درمیان بھی شک کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو پھر کبھی نہیں گری۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ایک اہم کردار کا غائب ہونا شعیب خان کی پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھیے گا، 8 جنوری 2001۔ اس دن حاجی ابراہیم بھولو شعیب خان سے ملنے کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی گمشدگی نہیں تھی، یہ شعیب خان کی سلطنت پر پہلا کاری وار تھا اور اس کے زوال کا حقیقی نقطۂ آغاز بھی۔ ذرا ان واقعات کو ایک ترتیب سے دیکھیں، مشرف کے اقتدار میں آنے سے لے کر بھولو کی گمشدگی تک، اور پھر اس کے فوراً بعد شعیب خان پر ایک کے بعد ایک حملے۔ یہ سب واقعات تیزی سے ایک خونی انجام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھالو کی گمشدگی کے بعد شعیب خان تنہا رہ گیا تھا۔ اس کا تکبر اور مشرف دور میں بدلتی سیاسی وفاداریاں اس کے اپنے ہی اتحادیوں کو اس کے بدترین دشمنوں میں بدل رہی تھیں۔ خان کے دشمنوں کی فہرست دیکھتے ہی دیکھتے لمبی ہوتی گئی۔ داؤد ابراہیم کا اعتماد ختم ہو چکا تھا، بھولو کا گینگ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور MQM اور پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعتیں بھی اس کے خلاف ہو چکی تھیں۔ یہاں تک کہ رحمان ڈکیت جیسے گینگ کو اس کے قتل کا ٹھیکہ بھی دے دیا گیا۔ اور یہ کوئی معمولی دشمنی نہیں تھی۔ بھولو کی گینگ نے رحمان ڈکیت کو شعیب خان کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے لگائی، 1 کروڑ ایڈوانس اور باقی 1 کروڑ اس کی موت کے بعد۔ اب یہ صرف بدلہ نہیں رہا تھا، یہ ایک منافع بخش کاروبار بن چکا تھا۔ دشمنوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سوچئے، عدالت کے احاطے میں حملہ اور پھر جیل کے قافلے پر حملہ۔ یہ ایک صاف پیغام تھا کہ شعیب خان کے لیے اب کوئی جگہ محفوظ نہیں، چاہے وہ ریاست کی تحویل میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب کہانی اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں وہی ریاستی مشینری جو کبھی اس کی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، اب اسے ختم کرنے کا حکم دے چکی تھی۔ یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو گورنر عشرت العباد نے صدر مشرف سے کہا جاتا ہے کہ اس ایک جملے نے شعیب خان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو چکا۔ صدر مشرف کا رد عمل بہت تیز تھا۔ ISI چیف کو کراچی بھیجا گیا اور واضح حکم ملا کہ اب کوئی مجرم ریاست کا لاڈلا نہیں رہے گا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے شعیب خان کے تمام ریاستی رابطوں اور سپورٹ نیٹ ورک کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد گرفتاری کا عمل کسی فلمی منظر سے کم نہیں تھا۔ خان کراچی سے بھاگ کر لاہور میں ایک فوجی افسر کے گھر چھپ گیا، لیکن اس کی ایک غلطی، ایک فون کال، اس کی گرفتاری کی وجہ بن گئی۔ پولیس نے کال ٹریس کی، انتظار کیا، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا اسے دھر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد شعیب خان کی زندگی کا آخری باب جیل کی سلاخوں کے پیچھے شروع ہوا، اور یہ باب اپنے پیچھے ایک ایسا راز چھوڑ گیا جو آج تک ایک معمہ ہے۔ یہ منظر اس کی طاقت کے مکمل خاتمے کی علامت تھا۔ ذرا سوچئے، وہ ڈان جو کبھی افسروں کے تبادلے کا حکم دیتا تھا، اب خود زنجیروں میں جکڑا رات کے اندھیرے میں بے بسی کے عالم میں کراچی لایا جا رہا تھا۔ قسمت کا پہیہ واقعی گھوم چکا تھا۔ گرفتاری کے بعد وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہا۔
صرف 28 دن۔ یہ مختصر مدت اس کی موت کو اور بھی زیادہ مشکوک بنا دیتی ہے۔ آخر اتنی جلدی کیا تھی؟ اس کی موت کی 2 کہانیاں ہیں۔ سرکاری طور پر وجہ دل کا دورہ بتائی گئی، لیکن غیر سرکاری حلقوں میں کراچی کی ہواؤں میں یہ سرگوشیاں آج بھی زندہ ہیں کہ اسے زہر دیا گیا تھا، ایک اندرونی کارروائی تاکہ وہ نظام کے راز اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ تو آخری سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا شعیب خان کا زوال بدلتے سیاسی حالات اور دشمنیوں کا نتیجہ تھا، یا وہ خود اس نظام کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا؟ اس کی کہانی آج بھی کراچی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔